اور یہاں پڑھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میرا بندہ داؤد بادشاہ میرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا تھا اور میں اس کے لیے اس شہر کے اوپر رحم کر رہا ہوں، اس کی حمایت کر رہا ہوں۔ اور اس وسیلہ سے خداوند نے حزقیہ بادشاہ کو بھی کیا دی؟ عمر کی درازی دی، شفا دی، اور خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ شفا بخش دوں گا، بلکہ تیری عمر بھی دراز کروں گا۔ اور ہم آگے پڑھتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ کیا کہتا ہے۔ اور عیسائیہ نے کہا انجیروں کی ٹکیا دو، تو انہوں نے اسے دے کر گھوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا۔ اور حزقیہ نے عیسائیہ سے پوچھا اس کا کیا نشان ہوگا کہ خدا مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خدا کے گھر میں جاؤں گا؟ عیسائیہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خدا نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کرے گا۔ خدا کی طرف سے تیرے لیے نشان یہ ہوگا کہ سایہ یا 10 درجے آگے کو جائے یا 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ اور اس کے نے جواب دیا یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ 10 درجے آگے کو جائے، سو یوں نہیں کہ بلکہ سایہ 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ تب عیسائیہ نبی نے خداوند سے دعا کی، سو اس نے اس سایہ کو آخری کی دھوپ گھڑی میں 10 درجے یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا۔ ہلیلویا۔ اور پھر عیسائیہ حزقیہ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ خدا نے مجھے شفا بخش دی ہے، اور تیسرے دن میں خداوند کے گھر جا کے اس کی شکر گزاری کروں گا۔ تو عیسائیہ نے کہا کہ خدا جو سایہ جو ہمارا سایہ ہوتا ہے دھوپ میں، کہتا ہے کہ 10 درجے آگے کو جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو چھوٹی بات ہے کہ آگے کو جائے گا، تو ایسا کہہ کہ خدا اسے پیچھے کو 10 درجہ کرے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں خدا سے یہ کہوں گا۔ تو خدا نے پھر کیا کیا کہ جو ہمارا سایہ اسے 10 درجہ جو پیچھے گیا تھا اس سے اور پیچھے کر دیا۔ اور یہی نہیں کہ اگر ہم یہاں پڑھیں، اگر آپ کو اس کی سمجھ ہو تو یہاں لکھا ہے کہ انجیر کی ٹکیا لے کے گھوڑے پہ باندھ دے اور تو کیا کرے گا؟ شفا پائے گا۔ اب گھوڑا کس چیز کا ہوتا ہے؟ کینسر کا ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں کینسر اس کے اوپر جو میں نے اپنی اس سے نالج سے یہاں سیکھا ہے، وہ کینسر ہوگا اسے اور وہ ہلاک ہونے کو تھا۔ تو خدا نے اس سے کہا کہ انجیر کی ٹکیا لے اور کیا کر اس کے اوپر باندھ دے تو شفا پائے گا۔ ہلیلویا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کینسر کے کتنے علاج کرواتے ہیں، کیمو تھراپیز کراتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں، پھر بھی بچ نہیں سکتے۔ مگر جب خدا بچاتا ہے تو پھر کوئی مار نہیں سکتا۔ ہلیلویا۔ سو یہاں جو مقصد ہے خدا کا ہمیں بیان جو کرتا ہے کہ ہم نے صرف خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر کینسر بھی ہوگا نا تو آپ کو وہ بھی ہلاک نہیں کر سکتا، اگر بدحالی بھی ہے تو آپ کو وہ بھی ہلاک نہیں کر سکتی، اگر کوئی بھی مرض ہے آپ کے بدن میں، آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، وہ آپ کو کچھ بھی آپ کی جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ وقت تقاضا خدا یہ کرتا ہے کہ آپ نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، آپ نے خدا کی بات کو ماننا ہے۔ اور جس طرح میں نے عامر کو بتایا تھا، شاید آپ کو بھی پتا کہ جب شروع میں خدمت کرتا تھا، جب اس گھر میں ہم آئے تو لوگوں کے گھروں میں جایا کرتا تھا وزٹ کے لیے۔ بچے چھوٹے تھے، میرا اتنے چھوٹے چھوٹے تھے، تو صبح میں جب نکلتا وزٹ کے لیے، کیونکہ وزٹ پہ جب لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو ہدیے دیتے ہیں لوگ، اور گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو میں کہا چلو وزٹ پہ جب آؤں گا نا تو پھر کچھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو بعض اوقات ایسا ہونا کہ انہوں نے انتظار کرتے رہنا، میں نے کبھی 10 بجے آنا، کبھی 11 بجے، کبھی 12، پھر انہوں نے فکس ہو جانا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے ساتھ وفاداری کے چلنے کا نتیجہ ہے کہ آج جو خدا نے کیا کیا کہ خدا کا شکر ہے، کسی چیز کی آج کمی نہیں ہوتی۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ خدا کو کبھی یہ نہیں کہا کہ خدا آج میں وہاں گیا تو کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، تم نے ان کے دلوں میں نہیں ڈالا۔ جب خدا چاہتا ہے، جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، خدا فروختوں کو کیا کرتا ہے؟ سیر کرتا ہے، انہیں کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ جب آپ فروختی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ عاجزی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو پھر حزقیہ بادشاہ کی طرح خدا آپ کی زندگی میں کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
کہ آپ بھی خدا کے لوگ ہیں، آپ بھی خدا کے لیے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یسوع کے لوگوں کے وسیلہ سے۔ تو میرے دوست، آج کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے خدا کے سامنے منت سماجت کرنی ہے۔ اگر ہم نئے عہد نامے میں پڑھیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہر ایک بات میں کیا کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے۔ ہم نے ہر ایک بات میں اپنی دعائیں بھی ہیں تو وہ بھی شکر گزاری کے ساتھ ہی خدا کی حضوری میں گزارنی ہے کہ خدا مجھے یہ پرابلم ہے، میرے گھر میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اس کا بھی شکر کرنا ہے کہ خدا تو میرے ساتھ ہے اور خدا تو دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو مجھے مہیا کرے گا۔ تو پھر خدا دیر سے ہو سویر سے ہو پر خدا دیتا ہے، پر جب دیتا ہے تو پھر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم دانیل نبی کو دیکھیں تو جب اس نے دعا کی خدا کی حضوری میں تو 21 دن کے بعد جواب آیا، یعنی کہ 3 ہفتے کے بعد۔ اور فرشتہ کیا کہتا ہے کہ بیچ میں کیا تھی، ابلیس کا لشکر تھا۔ اور آپ کو اگر معلوم ہو دوسرے آسمان پہ کیا ہے، ابلیس کی قوتیں ہیں، وہ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ اور جب انسان اسی لیے ہار جاتا ہے کہ اس کی دعا جب سنی نہ جائے تو پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مگر یہ کیا ہے، آپ کے سگنل ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب آپ کے سگنل ٹوٹ گئے تو پھر ابلیس کو اور موقع مل جاتا ہے، وہ آپ کو پھر پست کر دیتا ہے۔ آپ نے سگنل اپنے نہیں توڑنے۔ اگر ہم موبائل کا ڈیٹا ہی دیکھیں، اگر آپ نے ہفتے کا ڈیٹا ڈلوایا ہے، آپ کا فون کیا کرتا ہے، ہفتہ چلتا ہے، ہفتے کے بعد اسے رینیو نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی میسج بھی نہیں آئے گا، آپ کال بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کا جو ڈیٹا ہے دعا کا، یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ 1 ہفتے کی، 2 ہفتے کی، 1 مہینہ کی نہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کنٹینیوس کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کیونکہ یہ رکاوٹ شیطان پیدا کرتا ہے بیچ میں۔ خدا آپ کی دعا اسی وقت سن لیتا ہے، خدا آپ کو اسی وقت دیکھ لیتا ہے کہ آپ اس چیز کے محتاج ہیں، آپ کو یہ چیز چاہیے، مگر سگنل آپ کے جانے چاہیے اوپر، سگنل آپ کے ملنے چاہیے تاکہ ابلیس جو برکت خدا جاری کرنے کو ہے اسے نہ روک سکے۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئے میرے اپنے سر کو جھکائیں گے۔ اپنے مالک جلال کے بادشاہ پیارے خدا باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں خداوند، تیرا شکر گزار ہوں تیرے آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے ہم سبوں سے کیا ہے۔ خداوند فضل بخش دے، تیرے اس خوبصورت کلام کو، زندگی بخش کلام کو خداوند سدا اپنے دل کی تختوں پہ نقش رکھیں، اپنے ذہنوں میں ذہن نشین رکھیں، اور خداوند سدا خداوند منتوں کے ساتھ خداوند تیری حضوری میں خداوند بڑھتے رہیں، احتیاطوں کے ساتھ خداوند تیری حضوری میں بڑھتے رہیں، شکر گزاری کے ساتھ خداوند تیری خداوند حضوری میں بڑھتے رہیں، تیرے ساتھ چلتے رہیں، تیرے کلام پر عمل کرتے رہیں، اور خداوند وفاداری کے ساتھ خداوند اس دنیا میں خداوند اپنی زندگی گزاریں خداوند، تاکہ خداوند حزقیہ بادشاہ کی طرح خداوند تو بھی خداوند ہمارے برے وقت کو اچھے وقت میں تبدیل کر دے، تو خداوند حزقیہ بادشاہ کی طرح خداوند ہمیں شفا بخش دے، تو خداوند حزقیہ بادشاہ کی طرح خداوند ہمیں بہت سے لوگوں کو خداوند تیرے قدموں میں لانے والا مؤثر اداکار بنا دے۔ خداوند ان زندگیوں کے لیے خداوند تجھ سے دعا کرتا ہوں، انہوں نے جو کلام خداوند سنا ہے خداوند یہ کلام ان کے دل کی تختوں پہ سدا نقش رہے، ان کے ذہنوں میں ذہن نشین رہے، اور یہ خداوند سدا اپنی زندگیوں سے تجھے 100 گنا پھل دیں، 60 گنا پھل دیں، 30 گنا پھل دیں، بے پھل نہ رہے، خداوند کا پھل قائم رہے، اور تجھ سے تیری برکات کو ہی حاصل کرتے رہیں۔ پیارے خدا باپ، تو میری اس دعا کو سن اور قبول فرما۔ خدا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند نے سکھایا، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ فرماتے برکات اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی فقر و شراکت حاضر جماعت کے ساتھ دنیا بھر کے تمام مقدسوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آپ سب کو سلام۔